بھابھی آپ کا مائک آف ہے، اپنا مائک آن کریں پلیز۔ اوکے سوری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ ومن سنتہ الی یوم الدین۔ اللہم اجعلنا منہم ومن الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمین یا رب العالمین۔ ثم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ یہ سورہ انفال کر رہے ہیں ہم، 9ویں سپارے کا تھوڑا سا اینڈ رہتا تھا، اس کے بعد 10واں شروع ہو رہا ہے۔ قل الذین کفروا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل الذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کافروں سے کہو کہ اگر اب بھی باز آ جائیں تو جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس سے درگزر کیا جائے گا، لیکن اگر یہ اسی پچھلی روش کا اعادہ کریں گے تو گزشتہ قوموں کے ساتھ جو کچھ ہو چکا وہ سب کو معلوم ہے۔ یہاں منافقین کی بات ہو رہی ہے، پہلے ہم جو پڑھ چکے ہیں جنگ بدر کے بارے میں، اس میں منافقین کے رویے کی بات تھی۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اب بھی اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے درگزر کا معاملہ کرے گا، ورنہ جو کچھ پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے وہ ان کے ساتھ بھی ہوگا۔ اے ایمان والو، ان کافروں سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے اور دین پورے کا پورا اللہ کے لیے ہو جائے۔ اب یہاں جہاد کا مقصد بتایا جا رہا ہے مسلمانوں کو، کہ مسلمانوں کا مقصد جنگ کرنے کا، مال غنیمت لوٹنا یا اپنا نام پیدا کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے وہ تلوار اٹھاتے ہیں۔ اگلی آیت ہے 40۔ پھر اگر وہ فتنہ سے رک جائیں تو ان کے اعمال کا دیکھنے والا اللہ ہے، اور اگر وہ نہ مانے تو جان رکھو کہ اللہ تمہارا سرپرست ہے اور وہی بہترین حامی و مددگار ہے۔ بے شک یہاں سے 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، اور تمہیں معلوم ہو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اب یہاں مال غنیمت کی تقسیم بتائی جا رہی ہے، کیونکہ اسلام سے پہلے مال غنیمت اس طرح تقسیم نہیں ہوتا تھا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس امت کے لیے تقسیم کیا۔ اس میں 5واں حصہ سب سے پہلے نکال لیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کا ہوگا، اور باقی 4 حصے ان لوگوں میں تقسیم کیے جائیں گے جنہوں نے لڑائی میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سب مال اکٹھا کر کے سامنے لایا جائے، اور کوئی بھی چیز اس میں سے نہ چھپائی جائے، چاہے چھوٹا سا ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، ورنہ اس کا نتیجہ دوزخ ہوگا۔ آیت 41۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس چیز پر جو فیصلے کے روز یعنی دونوں فوجوں کی مدبھیڑ کے دن ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تو یہ حصہ بخوشی ادا کرو، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یعنی کہ جو حصے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کیے ہیں ان کو خوشی کے ساتھ ادا کرو۔ یاد کرو وہ وقت جب کہ تم وادی کے اس جانب تھے اور دوسری جانب پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، اور قافلہ تم سے نیچے ساحل کی طرف تھا۔ اگر کہیں پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان مقابلہ کی قرارداد ہو چکی ہوتی تو تم ضرور اس موقع پر پہلو تہی کر جاتے، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ جس بات کا فیصلہ اللہ کر چکا تھا اسے ظہور میں لے آئے، تاکہ جسے ہلاک کرنا ہے وہ روشن دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول کا جو حصہ ہے وہ بھی اللہ اور اس رسول نے تھوڑی خرچ کرنا ہے، وہ اقامت دین کے کام کے لیے خرچ ہوگا۔ یہ خاص بات تھی بتانے والی۔ اب اس اگلی آیت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ یہاں انسانوں کی بات نہیں ہو رہی،
یا اسلام اور جاہلیت کی بات ہو رہی ہے کہ اسلام نے زندہ رہنا ہے تو روشن دلیل کے ساتھ زندہ رہے، آج جن کے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے گا۔ آیت 43، اور یاد کرو وہ وقت جب کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا ان کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا، اگر کہیں وہ تمہیں ان کی تعداد زیادہ دکھا دیتا تو ضرور تم لوگ ہمت ہار جاتے اور لڑائی کے معاملے میں جھگڑا شروع کر دیتے، لیکن اللہ ہی ہے، اس نے اس سے تمہیں بچا لیا، یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ جو کفار کا لشکر ہے وہ تھوڑا ہے، زیادہ نہیں ہے، اور پھر صبح انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے اس بات کا ذکر کیا، جس سے ان کی تھوڑی سی ہمت بن گئی۔ اور یاد کرو جب کہ مقابلہ کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا دکھایا اور ان کی نگاہوں میں تمہیں کم کر کے پیش کیا، تاکہ جو بات ہونی تھی اسے اللہ ظہور میں لے آئے، اور آخرکار سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ بے شک ٹوٹل 14 صحابہ شہید ہوئے تھے اور 70 کفار جہنم واصل ہوئے تھے۔ ما لا الہ الا اللہ۔ آیت نمبر 45، یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جب تم کسی مخالف فوج سے بھیڑ جاؤ تو ثابت قدم رہو اور بکثرت اللہ کو یاد کرو تاکہ تمہیں کامیابی حاصل ہو، اور اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر رکھو، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو لڑائی کے آداب بتائے جا رہے ہیں جن کو دشمن سے مقابلے کے وقت ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ اس میں جو سب سے پہلی بات ہے وہ ثابت قدمی اور استقلال ہے، کیونکہ اس کے بغیر میدان جنگ میں ٹھہرنا ممکن نہیں۔ دوسری ہدایت اللہ کو کثرت سے یاد کرنا، تاکہ اگر مسلمان تھوڑے ہوں تو اللہ سے مسلسل مدد کے طالب رہیں اور اللہ بھی کثرت ذکر کی وجہ سے ان کی طرف متوجہ رہے، اور اگر مسلمان تعداد میں زیادہ ہوں تو کثرت کی وجہ سے ان کے اندر غرور پیدا نہ ہو، کیونکہ اصل مدد تو اللہ ہی کی مدد ہے۔ تیسری ہدایت اللہ اور رسول کی اطاعت ہے۔ ظاہر ہے ان نازک حالات میں اللہ اور رسول کی نافرمانی کتنی سخت خطرناک ہو سکتی ہے، اس لیے ایک مسلمان کو ہر وقت اور خاص طور پہ حالت جنگ میں یہاں رسول اور اللہ اور رسول کی اطاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد چوتھی ہدایت، آپس میں تنازع اور اختلاف نہ کرو، اس سے تم بزدل ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ پانچویں ہدایت، صبر کرو، یعنی کہ جنگ میں جتنی بھی شدت آ جائے اور تمہیں جتنے بھی کٹھن مراحل سے گزرنا پڑے، لیکن صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوٹے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، لوگوں، دشمن سے مڈ بھیر کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت مانگا کرو، تاہم جب کبھی دشمن سے لڑائی کا موقع پیدا ہو جائے تو صبر کرو اور جان لو کہ جنت تلواروں کے سائے تلے ہے۔ آیت نمبر 47، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اتراتے ہوئے اور لوگوں میں خود نمائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے چلے اور اللہ کی راہ سے روکتے تھے۔ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اسے گھیر لینے والا ہے، جبکہ ان کے اعمال کو شیطان نے زینت دار دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ لوگوں میں سے کوئی بھی آج تم پر غالب نہیں آ سکتا، میں خود بھی تمہارا حمایتی ہوں۔ لیکن جب دونوں جماعتیں نمودار ہوئیں تو اپنی ایڑیوں کے بل پیچھے ہٹ گیا اور کہنے لگا، میں تو تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ رہے، میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والا ہے۔ مشرکین مکہ جب اپنے قافلے کی حفاظت اور لڑائی کی نیت سے نکلے تو بہت ہی غرور میں تھے، کیونکہ کثرت تعداد کی وجہ سے ان کو اس چیز کا بہت فخر تھا کہ ہماری ہی جیت ہوگی۔ مشرکین جب مکہ سے روانہ ہوئے تو انہیں اپنے حریف قبیلے بنی بکر بن کنانہ سے اندیشہ تھا کہ وہ پیچھے سے انہیں نقصان نہ پہنچائے، چنانچہ شیطان سراقہ بن مالک کی صورت بنا کر آیا جو بنی بکر بن کنانہ کے ایک سردار تھے، اور انہیں نہ صرف فتح کی بشارت دی بلکہ اپنی حمایت کا بھی یقین دلایا۔ لیکن جب شیطان نے فرشتوں کو
اللہ کی مدد کی نظر میں دیکھا تو ایڑیوں کے بل بھاگ کھڑا ہوا، اور اللہ کا خوف تو اسے کیا ہونا تھا، لیکن اسے یہ یقین ہو گیا کہ مسلمانوں کو خاص اللہ کی مدد شامل حاصل ہے، اور مشرکین ان کے مقابلے میں نہیں ٹھہر سکیں گے، اور بے بے شک شک، اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ بے صدق شک۔ اللہ۔ اچھا، اس آیت کو ہم اپنے اوپر بھی لے سکتے ہیں کہ جب ابلیس نے یہ کہا کہ مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، تو کیا ہم بھی ایسے ہیں؟ یعنی کہ ابلیس اللہ سے ڈرتا تھا مگر اطاعت گزار نہیں تھا۔ ڈرتے ہم بھی ہیں اللہ سے، کیا ہم اطاعت گزار ہیں یا نہیں ہیں؟ تو یہ اب ہم خود سوچ سکتے ہیں کہ ہم کتنے اطاعت گزار ہیں۔ نیکسٹ اس کا رکوع نمبر 3، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم، آیت نمبر 49، جبکہ منافقین اور وہ سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا ہے کہہ رہے تھے کہ ان لوگوں کو تو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے، حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو یقیناً اللہ تعالیٰ بڑا زبردست اور دانا ہے۔ اس آیت میں خبث میں مبتلا کر رکھا ہے کا مطلب ہے کہ مدینے کے منافقین اور سب لوگ جو دنیا پرست تھے اور اللہ سے غفلت میں گرفتار تھے، یہ دیکھ رہے تھے کہ مسلمان صرف مٹھی بھر ہیں اور اتنی بڑی جماعت سے ٹکرانے جا رہے ہیں، تو یہ آپس میں کہتے تھے کہ یہ لوگ تو اپنے دینی جوش میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ یہ مطلب تھا یہاں پہ خبث کا۔ آیت نمبر 50، کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں قبض کر رہے تھے اور ان کے چہروں اور ان کے کولوں پر ضربے لگاتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے لو اب جلنے کی سزا بھگتو، یہ وہ جزا ہے جس کا سامان تمہارے اپنے ہاتھوں نے پیش کی مہیا کر رکھا تھا، ورنہ اللہ تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ یہ معاملہ ان کے ساتھ اسی طرح پیش آیا جس طرح آل فرعون اور ان سے پہلے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ پیش آتا رہا ہے، اور کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر انہیں پکڑ لیا۔ اللہ قوت رکھتا ہے اور سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی اس سنت کے مطابق ہوا ہے کہ وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے طرز عمل کو نہیں بدل دیتی۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس میں اللہ کی سنت کو بدلنے کا مطلب کیا ہے کہ جب تک کوئی قوم اپنے آپ کو پوری طرح اللہ کی نعمت کا غیر مستحق نہیں بنا دیتی، اللہ اس سے اپنی نعمت سلب نہیں کیا کرتا۔ آیت نمبر 54، آل فرعون اور ان سے پہلے کی قوموں کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ اسی ضابطہ کے مطابق تھا، انہوں نے اپنے رب کی آیات کو جھٹلایا، تب ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش میں انہیں ہلاک کیا اور آل فرعون کو غرق کر دیا، یہ سب ظالم لوگ تھے۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے، خصوصاً ان میں سے وہ لوگ جن کے ساتھ تو نے معاہدہ کیا تھا، پھر وہ ہر موقع پر اس کو توڑتے تھے اور ذرا خدا کا خوف نہیں کرتے تھے۔ بس اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد دوسرے لوگ ایسی روش اختیار کرنے والے ہوں تو ان کے حواس باختہ ہو جائیں۔ توقع ہے کہ بد عہدوں کے اس انجام سے وہ سبق لیں گے، اور اگر کبھی تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یقیناً اللہ تعالیٰ خائنوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہاں پر خاص طور پر اشارہ ہے یہود کی طرف کہ جب آپ مدینہ تشریف لے کے آئے تھے تو آپ نے ان کے ساتھ تعلقات قائم کیے تھے، خوشگوار ان کے ساتھ معاہدے کیے تھے اور انہوں نے پھر اس کو توڑ دیا تھا، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب کسی سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے معاہدے کو علانیہ اس کے آگے پھینک دو، یعنی کہ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ کوئی دوسری جو پارٹی ہے مخالف وہ اگر معاہدہ توڑ رہی ہے تو آپ پہلے اس کو ختم کرو اس معاہدے کو اور پھر جنگ شروع کرو، یہ نہیں کہ پہلے اگر آپ کو پتہ چل گیا کہ وہاں سے خلاف ورزی ہو رہی ہے تو آپ جو ہے وہ جنگ کے لیے چلے جائیں، لڑائی کے لیے چلے جائیں۔ اس کی بھی کچھ صورتحال میں اس کے لیے بھی اجازت ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ان کو مطلب علانیہ طور پہ کہیں کہ اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا ہے، پھر ان سے آپ جنگ کریں۔ صدق اللہ علیہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا انهم لا يعجزون، اور کافر یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں اور اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔ اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ جو پیغمبر ہوتے ہیں ان کو کافروں کے مقابلے میں فتح دیتے ہیں، تو انشاءاللہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملے گی۔ اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو، کہ اس سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نے نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے، اور تم جو کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ یہ آیت نمبر 60 ہے۔ تو اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ کا ذکر اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسری تیاری کرو، یعنی جو جنگی تیاری ہے، جو بھی اس زمانے میں ہوتی تھی گھوڑوں کی یا جو بھی کچھ تھا۔ اور دوسری یہ ہے کہ جس تیاری میں آپ مال میں، یعنی اس تیاری میں مال بھی درکار ہے، جنگی تیاری میں، تو جتنا کوئی مال خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کا بدلہ بھی دے گا۔ آیت نمبر 61 ہے۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ کرو، کچھ شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ یعنی اس میں اللہ میاں کہتے ہیں کہ اگر تم لوگوں کو شک بھی ہو کہ ان لوگوں پر بھروسہ نہ ہو اور وہ صلح بھی کرنا چاہتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کو اللہ سے مدد مانگ کر اللہ پر بھروسہ کر کے آپ ان سے صلح کریں۔ یعنی ہم ان کے دل کی بات نہیں جانتے لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کر کے ان سے صلح کر سکتے ہیں۔ یہ آیت نمبر 62۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جمعیت سے تقویت بخشی ہے اور ان کے دلوں میں الفت ڈال دی۔ اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں الفت پیدا نہ کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اس میں یہ ہے کہ جو مال سے محبت خریدی نہیں جاتی، یہ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے دل میں، جیسے مطلب پیرنٹس ہیں یا اولاد ہے، ہر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ محبت ڈالنے والا، یا نہ ہم اس چیز کو مال سے خرید سکتے ہیں اور نہ قیمتی گفٹ سے خرید سکتے ہیں۔ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیرو ہیں کافی ہے۔ یعنی اس میں ابن عباس کہتے ہیں کہ جب اللہ ایک دوسرے کے دلوں کو قریب کر دیتا ہے تو کوئی چیز ان کو دور نہیں کر سکتی، کچھ بھی، کوئی بھی چاہے ان میں پھوٹ ڈالنا چاہے، کوئی غلط فہمیاں پھیلانا چاہے، لیکن وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ ہم ہر مسئلے میں، جیسے کوئی بھی ہمیں مشکل پڑتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کافی سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ کافی سمجھنے کا مطلب یہ ہے، جیسے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یعنی ہمیں ہر معاملے میں اگر ہم اللہ سے مدد چاہیں گے تو ہمیں اور کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی یا کسی کے آگے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کہ ہم اللہ میاں کو کافی سمجھتے ہیں اور اسی کے آگے ہم اپنے مسائل، اللہ تعالیٰ کو ہی ہم اپنے مسائل بتائیں گے اور اس سے دعا مانگیں گے۔ مسائل شیئر کرنے کا مطلب یہ کہ ہم دعائیں مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے، جو بھی دعائیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائیں گی۔ صدق اللہ۔ بے شک۔ رکوع نمبر 5، آیت نمبر 25۔ یا ایہا النبی حرد المؤمنین، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو۔ اگر تمہارے 20 آدمی ایسے ہوں گے جو ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 100 آدمی ہوں گے تو وہ کافروں کے 1000 پر غالب آ جائیں گے، کیونکہ وہ ایسے لوگ ہوں گے جو سمجھ نہیں رکھتے۔ جو سمجھ نہیں رکھتے کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کفار ہیں، کیونکہ صحیح سمجھ نہیں رکھتے اس لیے ایمان نہیں لاتے، اور چونکہ ایمان نہیں لاتے اس لیے اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد سے بھی محروم رہتے ہیں، اور اپنی 10 گنا زیادہ تعداد کے باوجود بھی مسلمانوں سے مغلوب ہو جاتے ہیں۔ اس آیت نے ضمنی طور پر یہ حکم دے دیا کہ اگر کافروں کی تعداد مسلمانوں سے 10 گنی زیادہ ہو تب بھی
مسلمانوں کے لیے مقابلے سے پیچھے ہٹنا جائز نہیں۔ آیت نمبر 26، لو اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس کے علم میں ہے کہ تمہارے اندر کچھ کمزوری ہے، لہٰذا اب حکم یہ ہے کہ اگر تمہارے ثابت قدم رہنے والے 100 آدمی ہوں تو وہ 200 پر غالب آ جائیں گے، اور اگر تمہارے 1000 آدمی ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب آ جائیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ حکم بعد میں آیا، اس لیے یہ تخفیف کر دی گئی کہ اگر دشمن کی تعداد مسلمانوں سے دگنی تک ہو جائے تو پیچھے ہٹنا جائز نہیں، البتہ اگر تعداد اس سے زیادہ ہو تو پیچھے ہٹنے کی گنجائش ہے۔ اس طرح اس آیت نے اس حکم کی تفصیل بیان فرما دی ہے۔ ترجمہ، نیکسٹ آیت۔ یہ بات کسی نبی کی شایان شان نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی رہیں جب تک کہ وہ زمین میں دشمنوں کا خون اچھی طرح نہ بہا چکا ہو، جس سے ان کا رعب پوری طرح ٹوٹ جائے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تمہارے لیے آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، حکمت والا بھی۔ اس آیت میں قریشی افراد جو گرفتار ہوئے تھے ان کا ذکر ہے کہ ان لوگوں کو جنگی قیدی کے طور پر مدینہ منورہ لایا گیا تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے تھی کہ ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم اٹھائے تھے، اور کچھ لوگوں نے مشورہ دیا کہ ان کو فدیہ دے کر آزاد کر دیا جائے، کیونکہ زیادہ تر صحابہ دوسری رائے کے حق میں تھے، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مطابق فیصلہ کیا۔ اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ جنگ بدر کا سارا مقصد یہ تھا کہ ایک مرتبہ کفار کی طاقت اور شوکت کا زور اچھی طرح ٹوٹ جائے، لیکن اس آیت میں اسی فیصلے کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا ہے اس آیت میں۔ نیکسٹ آیت، اگر اللہ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو راستہ تم نے اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا کوئی عذاب نہیں آ سکتا، اور دوسرے مفسرین نے اس کے یہ معنی بیان کیے ہیں کہ ان قیدیوں میں سے بعض حضرات کا مسلمان ہو جانا اللہ تعالیٰ نے مقدر میں لکھا ہوا تھا، وہ نوشتہ تقدیر مراد ہے، اور مطلب یہ ہے کہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فیصلے پر مسلمانوں کو کوئی سزا نہیں دی کہ ان قیدیوں میں سے کچھ لوگ مسلمان ہونے والے تھے، ورنہ فیصلہ اصولی طور پر ناپسندیدہ تھا۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ، نیکسٹ آیت کا ترجمہ، لہٰذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جنگی قیدیوں کے بارے میں یہ فیصلہ کثرت رائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق سے ہو چکا تھا، اس لیے ناپسندیدگی کے اظہار کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مسلمانوں کی معافی کا بھی اعلان فرمایا، اور یہ بھی اجازت دی کہ جو مال فدیہ میں حاصل ہوا وہ حلال طیب ہے اور مسلمان اسے اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں۔ جی، صدق اللہ العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم لوگوں کے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے کہو، اگر اللہ کو معلوم ہوا کہ تمہارے دلوں میں کچھ خیر ہے تو وہ تمہیں اس سے بڑھ چڑھ کر دے گا جو تم سے لیا گیا، اور تمہاری خطائیں معاف کرے گا۔ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ لیکن اگر وہ تیرے ساتھ خیانت کا ارادہ رکھتے ہیں تو اس سے پہلے وہ اللہ کے ساتھ خیانت کر چکے ہیں، چنانچہ اس کی سزا اللہ نے انہیں دی کہ وہ تیرے قابو میں آ گئے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم ہے۔ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنی جانیں لڑائیں اور اپنے مال کھپائے، اور جن لوگوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی دراصل دوسروں کے ولی ہیں۔ رہے وہ لوگ جو ایمان تو لے آئے مگر ہجرت کر کے دارالاسلام میں آ نہیں گئے، تو ان سے تمہاری ولایت کا کوئی تعلق نہیں جب تک کہ وہ ہجرت کر کے نہ آ جائیں۔ ہاں، اگر وہ دین کے معاملے میں تم سے مدد مانگیں تو ان کی مدد کرنا تم پر فرض ہے، لیکن کسی ایسی قوم کے خلاف نہیں جس سے تمہارا معاہدہ ہو چکا ہو۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے دیکھتا ہے۔ جو منکر حق ہیں وہ ایک دوسرے کی حمایت کرتے ہیں۔ اگر تم یہ نہ کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہوگا۔
جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جد و جہد کی اور جنہوں نے پناہ دی اور مدد کی، وہی سچے مومن ہیں۔ ان کے لیے خطاؤں سے درگزر ہے، بہتر رزق ہے جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور ہجرت کر کے آ گئے اور تمہارے ساتھ مل کر جد و جہد کرنے لگے، وہ بھی تم میں ہی شامل ہیں۔ مگر اللہ کی کتاب میں خون کے رشتے دار ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، یعنی اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہاں جو ہے وہ کفار انصار کی بات ہو رہی ہے، اور جو مسلمان مدینے ہجرت کر کے آئے تھے ان کی بات ہو رہی ہے۔ ان کا آپس میں اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھائی چارہ کروایا تھا آگے، تو اس میں ایسا لگتا تھا کہ ان کو وراثت میں بھی حصہ مل جائے گا۔ آخری آیت میں یہ بتایا کہ وراثت کا جو حصہ ہے وہ رشتہ داروں کا حق زیادہ ہے اس کے اوپر۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں، اور اس میں اسلامی بھائی چارے کی بنا پر میراث قائم نہیں ہو سکتی، نہ وہ حق جو اللہ تعالیٰ نے بنا دیے ہیں۔ جو حقوق، جو نسب، جو مسارت کے تعلقات اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں وہ دینی بھائیوں کو ایک دوسرے کے معاملے میں حاصل ہوں گے، لیکن جو وراثت کا معاملہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے لیے ہی رکھا ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک ایسا خیال کرنے لگ گئے تھے لوگ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان جو موافقت کرائی تھی، اس کی وجہ سے بعض لوگ یہی خیال کر رہے تھے کہ یہ دینی بھائی ہیں، شاید ایک دوسرے کے وارث بھی ہوں گے، لیکن اس آیت کے بعد یہ وراثت والا منسوخ ہو گیا تھا کہ وراثت نہیں ہوگی، لیکن آپس میں بھائی بھائی رہیں گے، چاہے وہ مکہ میں رہیں چاہے وہ ادھر رہیں، لیکن جو معاملات مدینے والوں کے ہوں گے وہ ان کے ساتھ باہر والے مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ جی جزاک اللہ خیر، صدق اللہ۔ سورہ توبہ یہ سورت دو ناموں سے مشہور ہے، ایک توبہ، دوسرا البراء۔ توبہ اس لحاظ سے اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر ہے، اور براءت اس لحاظ سے کہ اس کے آغاز میں مشرکین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان ہے۔ اور زمانہ نزول جو ہے یہ سورت 3 تقریروں پر مشتمل ہے۔ پہلی تقریر کا آغاز سورت کے شروع سے 5ویں رکوع کے آخر تک چلتی ہے۔ اس کا زمانہ نزول ذکر 9 ہجری یا اس کے لگ بھگ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حضرت ابو بکر کو امیر الحاج مقرر کر کے مکہ روانہ کر چکے تھے۔ یہ تقریر نازل ہوئی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا تاکہ حج کے موقع پر تمام عرب کے نمائندہ اجتماع میں اسے سنائیں اور اس کے مطابق جو طرز عمل تجویز کیا گیا تھا اس کا اعلان کر دیں۔ یہ آگے پھر ہم صورت میں بھی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ دوسرا جو تقریر ہے اس کی وہ 6 رکوع سے لے کر 9 رکوع کے اختتام تک چلتی ہے۔ اسی طرح جو تیسری اس کی تقریر ہے وہ رکوع 10 سے شروع ہو کر سورت کے آخر تک یا ختم ہونے تک چلتی ہے، اور یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر نازل ہوئی۔ اس میں بھی بہت سارے یعنی ٹکڑوں میں یہ نازل ہوئی ہے جو مختلف مواقع پر اترے، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو یکجا کر کے پورے اس میں اس کی صورت میں جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کروایا۔ اب سورہ توبہ کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعلان برات ہے اللہ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اعلان برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے تھے۔ جیسا کہ شروع میں نے آپ کو اس میں بتایا تھا کہ یہ 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کو حج کے لیے روانہ کیا تھا تو پیچھے سے یہ احکام جو ہے وہ نازل ہوئے، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو جو ہے وہ حضرت ابوبکر کے پیچھے روانہ کیا اور ہدایت فرمائی کہ حاجیوں کے مجمع میں اسے سنانے کے لیے سنانے کے بعد 4 باتوں کا اعلان کر دیں۔ ایک یہ کہ جنت میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے۔ نمبر 2، اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے گا۔ نمبر 3، بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے۔ اور نمبر 4، جن لوگوں کے ساتھ اللہ کا معاہدہ باقی ہے یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے ہیں، ان کے ساتھ مدت معاہدے تک وفا کی جائے گی، یعنی ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی جنگ یا کوئی ان کے خلاف کوئی کام نہیں ہوگا۔ بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو، اور یہ کہ اللہ منکرین حق کو رسوا کرنے والا ہے۔ اس کے بارے میں یہ اس کا ہے کہ جب 10 ہجری تک 4 مہینوں کی مدت ان لوگوں کو دے دی گئی تھی، یعنی یہ وہ والے 4 مہینے نہیں ہیں جس میں حج اور عمرہ ہوتا تھا، بلکہ یہ اور تھے جس میں 4 مہینے میں ان لوگوں کو مہلت دی گئی تھی کہ وہ اپنی پوزیشنوں پر غور کر لیں، اگر لڑائی کرنی ہے تو لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں، ملک چھوڑنا ہے تو اپنے لیے جائے پناہ تلاش کر لیں، اور اگر اسلام قبول کرنا ہے تو سوچ سمجھ کر اسلام قبول کر لیں۔
اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن، یہ حج اکبر جو ہے، حج اصغر جو ہے یہ عمرے کو کہتے تھے، اور جو حج ہوتا تھا اسے حج اکبر کہا جاتا تھا۔ حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اللہ مشرکین سے بری و ذمہ ہے اور اس کا رسول بھی۔ اب اگر تم لوگ توبہ کر لو تو تمہارے ہی لیے بہتر ہے، اور جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی۔ تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بے مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ یعنی یہ بات تقویٰ کے خلاف ہے کہ جنہوں نے تم سے کوئی عیش شکنی نہ کی ہو تم ان سے عیش شکنی کرو۔ اللہ کے نزدیک صرف وہی لوگ اللہ کو پسند ہیں جو تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ جو 4 مہینے کا یا حرام مہینوں کا جو ذکر آیا، جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے، بلکہ اس جگہ یہ والے مہینے نہیں تھے، بلکہ وہ 4 مہینے تھے جس میں مشرکین کو مہلت دی گئی تھی کہ بھئی آپ لوگ نے جو کرنا ہے، جو اپنے بارے میں سوچنا ہے اس کے بارے میں فیصلہ کر لیں۔ میں ان کی خبر لینے کے لیے بس حرام مہینے گزر جائیں تو مشرکین کو قتل کرو، جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور گھیرو، اور ہر گھات میں ان کی خبر لینے کے لیے بیٹھو۔ پھر اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو انہیں چھوڑ دو، اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اگر مشرکین میں سے کوئی شخص پناہ مانگ کر تمہارے پاس آنا چاہے تاکہ اللہ کا کلام سنے تو اسے پناہ دے دو، یہاں تک کہ وہ اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کے مامن تک پہنچا دو۔ یہ اسی لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے۔ اس آیت میں ہے کہ یعنی کفر و شرک سے محض توبہ کر لینے سے معاملہ ختم نہیں ہوتا، بلکہ ہم جو لوگ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں انہیں نماز بھی قائم کرنی ہے اور زکوٰۃ بھی دینی ہے۔ اس کے بغیر نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر کو چھوڑ کر اسلام کو اختیار کر لیا ہے۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا۔ یہاں پر جو ہے یہ جو جن کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا یہ 3 قبیلے تھے، بنو کنانا، بنو خزاعہ اور بنو زمرہ، ان کے ساتھ ہے۔ یہ بظاہر تو وہ صلح کی شرطیں طے کر لی تھی، لیکن دل میں ان کے بدعہدی تھی، اور اس کا ثبوت بعد کے تجربات سے بھی ملتا ہے جس میں انہوں نے ان معاہدوں کو توڑ دیا تھا۔ 1 منٹ شائستہ، جی جی آپ نے 2 رکوع کرنے تھے؟ بھابھی یہ میرے پاس نا رکوع کا نمبر نہیں آ رہا، جہاں پر آپ 8ویں کا نمبر نہیں آ رہا میرے پاس یہاں جو پہ ختم تفصیل ہے۔ ہوتا ہے، یہاں پہ ختم آپ کا ہوتا ہے۔ رکوع ختم ہو گیا ہے۔ اچھا جی، یہ اس لیے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ علم نہیں رکھتے، یہاں تک ہے میرا رکوع، ہاں ہاں لیکن جی، یہاں لکھا ہوا نہیں ہے بھابھی، اس لیے میں بھی کنفیوز تھی، پھر میں آگے چلی گئی۔ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کوئی عہد آخر کیسے ہو سکتا ہے بجز ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا تھا، تو جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو، کیونکہ اللہ متقیوں کو پسند کرتا ہے، مگر ان کے سوا دوسرے مشرکین کے ساتھ کوئی عہد کیسے ہو سکتا ہے جبکہ ان کا حال یہ ہے کہ تم پر قابو پا جائیں تو نہ تمہارے معاملے میں کسی خرابت کا لحاظ کریں نہ کسی معاہدے کی ذمہ داری کا۔ وہ اپنی زبانوں سے تم کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں مگر دل ان کے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ انہوں نے اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی سی قیمت قبول کر لی، پھر اللہ کے راستے میں سدے راہ بن کر کھڑے ہو گئے۔ بہت برے کرتوت تھے جو یہ کرتے رہے۔ کسی مومن کے معاملے میں نہ یہ قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ کسی عہد کی ذمہ داری کا، اور زیادتی ہمیشہ انہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ بس اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں تو تمہارے دینی بھائی ہیں، اور جاننے والوں کے لیے ہم اپنے احکام واضح کیے دیتے ہیں، اور اگر عہد کرنے کے بعد پھر یہ اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں
اور تمہارے دین پر حملے کرنے شروع کر دیں تو کفر کے علم برداروں سے جنگ کرو، کیونکہ ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں، شاید کہ پھر تلوار ہی کے زور سے وہ باز آئے۔ یعنی نماز اور زکوٰۃ کے بغیر محض توبہ کر لینے سے وہ تمہارے دینی بھائی بن نہیں جاتے۔ یہ یہاں جو جنگ میں جو قیدی آئے ہیں بن کے آئے ہیں، ان کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے۔ یعنی وہ نماز اور زکوٰۃ کے بغیر صرف توبہ کر لیں تو وہ تمہارے دینی بھائی بن نہیں جائیں گے، البتہ اگر وہ یہ شرط پوری کر دیں تو اس کا نتیجہ صرف یہی نہ ہوگا کہ تمہارے لیے ان پر ہاتھ اٹھانا اور ان کے جان و مال کے سے تغرض کرنا حرام ہو جائے گا، بلکہ مزید برآں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں ان کو برابر کے حقوق حاصل ہو جائیں گے۔ معاشرتی، تمدنی اور قانونی حیثیت سے وہ تمام دوسرے مسلمانوں کی طرح ہوں گے، کوئی فرق اور امتیاز ان کی راہ میں حائل نہ ہوگا۔ یہاں عہد کرنے اور قسمیں کھانے سے مراد مسلمان ہونے کا عہد کرنا اور اسلام کی وفاداری کی قسمیں کھانا ہے۔ مطلب یہ کہ یہ لوگ مسلمان ہو جانے کے بعد پھر کفر کی طرف پلٹ جائیں تو ان سے جنگ کی جائے۔ اسی حکم کے مطابق حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مرتدین کے خلاف جنگ کی تھی۔ کیا تم نہ لڑو گے ایسے لوگوں سے جو اپنے عہد توڑتے رہے ہیں اور جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملک سے نکال دینے کا قصد کیا تھا، اور زیادتی کی ابتدا کرنے والے وہی تھے؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اگر تم مومن ہو تو اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے، اس سے ڈرو، ان سے لڑو، اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو سزا دلوائے گا اور انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد کرے گا اور بہت سے مومنوں کے دل ٹھنڈے کرے گا اور ان کے قلوب کی جلن مٹا دے گا، اور جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے گا۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ کیا تم لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی تو اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں ہے کہ تم میں سے کون وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کی راہ میں جاں فشانی کی ہے اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کے سوا کسی کو جگری دوست نہ بنایا۔ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ یعنی مسلمان ڈر رہے تھے کہ یہ اعلان ہوتے ہی تمام اطراف عرب میں آگ بھڑک اٹھے گی اور ہمیں ایک بڑی خونریز جنگ سے سابقہ پیش آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں اطمینان دلایا ہے کہ تمہارا یہ اندیشہ غلط ہے، نتیجہ اس کے برعکس ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رکوع نمبر 9 اور 10، آیت نمبر 17 سے 29 تک۔ ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین، لائق نہیں کہ مشرک اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ خود اپنے کفر کے آپ ہی گواہ ہیں۔ ان کے اعمال غارت و اکارت ہیں اور وہ دائمی طور پر جہنمی ہیں۔ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو ان کے حصے میں ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہوں، نمازوں کے پابند ہوں، زکوٰۃ دیتے ہوں، اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرتے ہوں۔ توقع ہے کہ یہی لوگ یقیناً ہدایت یافتہ ہیں۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلا دینا اور مسجد حرام کی خدمت کرنا اس کے برابر کر دیا ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں ہو سکتے، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں اپنے مال اور اپنی جان سے جہاد کیا، وہ اللہ کے ہاں بہت بڑے مرتبے والے ہیں، اور یہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ انہیں ان کا رب خوشخبری دیتا ہے اپنی رحمت اور رضامندی کی اور جنتوں کی۔ ان کے لیے وہاں دائمی نعمتیں ہیں، وہاں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کے پاس یقیناً بہت بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، اپنے باپوں کو اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ کفر کو ایمان سے عزیز رکھیں۔ تم میں سے جو بھی ان سے محبت رکھے گا تو وہی ظالم ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبے قبیلے اور تمہارے کمائے ہوئے مال اور وہ تجارت جس کی کمی سے تم ڈرتے ہو
اور وہ حویلیاں جنہیں تم پسند کرتے ہو، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ عزیز ہیں تو تم اللہ کے حکم سے عذاب کے آنے کا انتظار کرو، اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یقیناً اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہیں فتح دی ہے، اور حنین کی لڑائی والے دن بھی جبکہ تمہیں اپنی کثرت پر ناز ہو گیا تھا، لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہ دیا، بلکہ زمین باوجود اپنی کشادگی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین اپنے نبی پر اور مومنوں پر اتاری، اور اس نے اپنے لشکر بھیجے جنہیں تم دیکھ نہیں رہے تھے، اور کافروں کو پوری سزا دی، اور ان کفار کا یہی بدلہ تھا۔ پھر اس کے بعد بھی اللہ جس پر چاہے گا توجہ فرمائے گا، اور اللہ ہی بخشش و مہربانی کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، بے شک مشرک بالکل ہی ناپاک ہیں، وہ اس سال کے بعد مسجد حرام کے پاس بھی نہ پھٹکنے پائیں۔ اگر تمہیں مفلسی کا خوف ہے تو اللہ اگر چاہے تو اپنے فضل سے تمہیں دولت مند کر دے گا، اللہ علم و حکمت والا ہے۔ ان لوگوں سے لڑو جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان نہیں لاتے، جو اللہ اور اس کے رسول کی حرام کردہ شے کو حرام نہیں جانتے، نہ دین حق کو قبول کرتے ہیں، ان لوگوں میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل و خوار ہو کر اپنے ہاتھ سے جزیہ ادا کریں۔ رکوع نمبر 9 کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ مشرقین کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ مشرقین حرم پاک کو آباد کریں۔ حرم پاک کے متولی تو ایمان والے لوگ ہی ہو سکتے ہیں، اور ان کا حاجیوں کو پانی پلا دینا یا ان کی خدمت کر دینا یہ ان لوگوں کے برابر نہیں کر سکتا جو ایمان رکھتے ہیں اور جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار رہتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اور ایک اور خاص بات جو اس میں بتائی گئی وہ یہ کہ حنین کی لڑائی میں اس وقت جو مسلمان تھے ان کو اللہ کی مدد سے زیادہ اپنی تعداد کی زیادتی پر اعتماد تھا، جو بات اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئی، اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ لیکن پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکارا تو انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ پشیمان ہو گئے، اور پھر اس کے بعد وہ جم کے لڑے، اور اللہ تعالیٰ نے بھی فرشتوں کے ساتھ ان کی مدد فرمائی۔ پھر آیت نمبر 28 میں مشرکین کو حرم پاک میں داخل نہ ہونے دینے کا حکم دیا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہی یہ تسلی بھی دے رہا ہے کہ تم اس بات سے نہ ڈرو کہ اگر ان لوگوں کو روک دیا جائے گا تو وہاں تجارت کی کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اور اسباب سے مال و دولت عطا فرما دے گا۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من اس میں ایک آیت ہے، اور اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اپنے باپوں اور بھائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ۔ یہ آیت نمبر 24۔ اس کا تھوڑا سا بتاؤں گی کہ اس آیت کو پڑھ کے آپ اپنی ترجیحات سیٹ کریں کہ آپ کس کو رفیق بنائے ہوئے ہیں زیادہ، سب سے اچھی رفاقت کس کی ہے، ہم اپنے رشتوں پر اللہ کی محبت کو ترجیح دیتے ہیں یا نہیں دیتے۔ اس طرح کی جو آیات ہوتی ہیں نا ان کو اپنے اوپر ضرور فٹ کیا کریں جس میں رشتوں کی بات آتی ہے۔ آگے بڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلك قولهم بأفواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ ترجمہ، یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے۔ یہ بے حقیقت باتیں ہیں جو وہ اپنی زبانوں سے نکالتے ہیں، ان لوگوں کی دیکھا دیکھی جو ان سے پہلے کفر میں مبتلا ہوئے تھے۔ خدا کی مار ان پر، یہ کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا ہے، اور اسی طرح مسیح ابن مریم کو بھی۔ مطلب کوئی وہ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ عزیر جو تھے وہ تھا اس ٹائم میں وہ جس نے بائبل کو تھوڑا سا وہ
دوبارہ سے پرانے عہد نامے کو مرتب کیا اور شریعت کی تجدید کی. اس لیے یہودی جو ان کی تعظیم کرتے تھے اور عیسائی کہتے تھے کہ مسیح اللہ کا بیٹا ہے. اور کچھ تھے جنہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اپنا اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا. وہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عدی بن حاتم جو پہلے عیسائی تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر مشرف با اسلام ہوئے تو انہوں نے منجملہ اور سوالات کے ایک سوال یہ بھی کیا کہ اس آیت میں ہم پر اپنے علماء اور درویشوں کو خدا بنا لینے کا جو الزام عائد کیا گیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے؟ جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا یہ واقع نہیں ہے کہ جو کچھ یہ لوگ حرام قرار دیتے ہیں اسے تم حرام مان لیتے ہو، اور جو کچھ یہ حلال قرار دیتے ہیں اسے حلال مان لیتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا کہ یہ تو ہم ضرور کرتے ہیں. فرمایا بس یہی ان کو خدا بنا لینا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کتاب اللہ کی سند کے بغیر جو لوگ انسانی زندگی کے لیے جائز اور ناجائز کی حدود مقرر کرتے ہیں وہ دراصل خدائی کے مقام پر بذم خود متمکن ہوتے ہیں، جو ان کے اس حق کے شریعت سازی کو تسلیم کرتے ہیں وہ انہیں خدا بناتے ہیں. نیکسٹ ترجمہ. حالانکہ ان کو ایک معبود کے سوا کسی کی بندگی کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، وہ جس کے سوا کوئی مستحق عبادت نہیں، پاک ہے وہ ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، مگر اللہ اپنی روشنی کو مکمل کیے بغیر ماننے والا نہیں ہے، خواہ کافروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جنس دین پر غالب کر دے. جنس دین مطلب کہ جیسے دین کو صرف اتباع کے لیے نہ کیا جائے بلکہ جس ہدایت اور دین حق کو وہ خدا کی طرف سے لایا ہے، مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لائے ہیں، اسے دین کی نوعیت رکھنے والے تمام طریقوں اور پورے شعبہ زندگی پر، ہر نظام پر جو اس کو غالب کیا جائے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اے ایمان لانے والو، ان اہل کتاب کے اکثر علماء اور درویشوں کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں کے مال باطل طریقوں سے کھاتے ہیں اور انہیں اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو سونے اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور انہیں خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. ایک دن آئے گا کہ اسی سونے چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں اور پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا. یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کیا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو. حقیقت یہ ہے کہ مہینوں کی تعداد جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے اللہ کے نوشتے میں 12 ہی ہیں. ان میں سے 4 مہینے حرام ہیں. یہ 4 حرمت والے مہینے تھے، اس میں آتا ہے ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم اور رجب. یہی ٹھیک ضابطہ ہے، لہٰذا ان 4 مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو. مطلب لڑو نہیں، لڑائی نہیں کرو. جس ماہ میں حرام کیا وہ اس کو حرام ہی رہنے دو، حرمت والے ہی رہنے دو، ان میں لڑو نہیں. اور مشرکوں سے سب مل کر لڑو جس طرح وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں. یعنی اگر مشرکین ان مہینوں میں بھی لڑنے سے باز نہ آئیں تو جس طرح وہ متفق ہو کر تم سے لڑتے ہیں تم بھی پھر ان سے لڑائی کرو. اور جان رکھو کہ اللہ متقیوں ہی کے ساتھ ہے. نسی تو کفر میں ایک مزید کافرانہ حرکت ہے جس سے یہ کافر لوگ گمراہی میں مبتلا کیے جاتے ہیں. کسی سال ایک مہینے کو حلال کر لیتے ہیں اور کسی سال اس کو حرام کر دیتے ہیں تاکہ اللہ کے حرام کیے ہوئے مہینوں کی تعداد پوری بھی کر دیں اور اللہ کا حرام کیا ہوا حلال بھی کر لیں. ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے گئے ہیں اور اللہ منکرین حق کو ہدایت نہیں دیا کرتا. یہ کرتے تھے. عرب میں نسی 2 طرح کی تھی. اس کی ایک صورت تو یہ تھی کہ جنگ و جدل اور غارت گری اور خون کے انتقام لینے کی خاطر کسی حرام مہینے کو حلال قرار دے لیتے اور کسی حلال مہینے کو حرام کر کے وہ مہینوں کی تعداد پوری کر دیتے تھے. اور دوسرا یہ تھا کہ وہ قمری سال کو شمسی سال کے مطابق کرنے کے لیے اس میں ایک کبیسہ کا 1 مہینہ بڑھا دیتے تاکہ حج ہمیشہ ایک ہی موسم میں آتا رہے اور انہیں موسم کی سختی برداشت نہ کرنی پڑے اور ان زحمتوں سے بچ جائے جو کہ مختلف موسموں کے حساب سے حج جو گردش میں آتا تھا اسے اپنی سہولت کے حساب سے انہوں نے سیٹ کیا ہوا تھا. نیکسٹ رکوع نمبر 12. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کیا ہو گیا کہ جب تم سے اللہ کی راہ میں نکلنے کے لیے کہا گیا تو تم زمین سے چمٹ کر رہ گئے؟ کیا تم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا؟ ایسا ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ دنیوی زندگی کا یہ سب سر و سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا. تم نہ اٹھو گے تو خدا تمہیں دردناک سزا دے گا اور تمہاری جگہ کسی اور گروہ کو اٹھائے گا اور تم خدا کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکو گے.
وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تم نے اگر نبی کی مدد نہ کی تو کچھ پرواہ نہیں. اللہ اس کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، جب وہ صرف دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے. یہ اس وقت کی بات ہے جب حضرت قتل کی سازش ہو رہی تھی، مشرکین مکہ کر رہے تھے، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ انہوں نے غار ثور میں پناہ لی تھی. جب وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا، اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے. اللہ زبردست اور دانا و بینا ہے. نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو. مطلب جہاد میں نکلو ہلکے یا بوجھل. ہلکے اور بوجھل کے الفاظ بہت وسیع مفہوم رکھتے ہیں. مطلب یہ کہ جب نکلنے کا حکم ہو چکا ہے تو بہرحال تم کو نکلنا چاہیے، خواہ وہ برزاؤ رغبت ہو، خواہ کراہت کے ساتھ، خواہ خوشحالی میں یا تنگ دستی میں، ساز و سامان کی کثرت کے ساتھ ہو یا بے سر و سامانی میں. لیکن اگر سپہ سالار نے حکم دے دیا ہے تو پھر تم لوگوں کا نکلنا لازمی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر فائدہ سہل الحصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن ہو گیا، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ مقابلہ ہمارا روم جیسی طاقت کے ساتھ ہے، اور گرمی بھی ہے اور ملک میں قحط بھی ہے، اور نئے سال کی فصلیں جن سے آس لگی ہوئی تھی کٹنے کے قریب ہیں. ان کو تبوک کا سفر بہت ہی گراں محسوس ہونے لگ گیا تھا. اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے. وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکوع نمبر 13، آیت نمبر 43. اے نبی، اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر یہ کھل جاتا کہ کون سچے ہیں اور کون جھوٹے ہیں. یہ جو پر مبین بھابی نے بھی بتایا تھا کہ روم سے جب غزوہ تبوک کا جب سفر تھا تو ان کو منافقین کو بہت ہی گراں گزرا تھا، تو انہوں نے حضور پاک کے سامنے آ کے بہت سے عذر پیش کیے، رخصت مانگی، اور حضور پاک نے اب جانتے تھے کہ یہ صرف بہانے بنا رہے ہیں اور ان کو رخصت عطا کر دی. تو انہوں نے اس چیز کو ناپسند فرمایا اور کہا کہ اگر تم ان کو رخصت نہ دیتے تو آج ہی ظاہر ہو جاتا کہ کون تمہارے ساتھ ہے، ان کا منافقانہ رویہ کر سامنے آ جاتا. نیکسٹ آیت کا ترجمہ. اور جو روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو کبھی بھی تمہارے سے یہ درخواست نہ کریں گے انہیں اپنی جان مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے. اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے. ایسی درخواستیں تو صرف وہی کرتے ہیں جو اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دل شک میں ہے اور وہ اپنے شک میں ہی متردد ہو رہے ہیں. اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کی کچھ تیاری کرتے، مگر عمر کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہیں تھا. ادھر جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا، اس کا میننگ یہ ہے کہ یعنی اگر وہ جاتے آپ کے ساتھ تو پھر بھی انہوں نے صرف آپ کو نقصان ہی پہنچانا تھا، کیونکہ جب وہ جوش و جذبے کے بغیر وہ شرکت کرتے تو اس سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، اس وجہ سے ان کا جانا ناپسند تھا. آگے آیت کا ترجمہ. اس میں یہ انہیں سست کر دیا گیا اور کہہ دیا کہ اگر بیٹھے رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ، اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تمہارے اندر خرابی کے ساتھ کوئی چیز کا اضافہ نہ کرتے، اور وہ تمہارے درمیان فتنہ پردازی کے لیے دوڑ دھوپ کرتے، اور تمہارے گروہ کا یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو کہ ان کی باتیں سنتے ہیں. یعنی ابھی بھی مسلمانوں میں بہت سارے ایسے تھے کہ جو منافق جن کو باتیں سنا کے تمہیں یہ آپ کو نقصان ہو رہا ہے، ایسے ہو رہا ہے ویسے ہو رہا ہے، بجائے کہ آپ کا میدان جنگ میں آپ کا ساتھ دیتے اور طاقت بنتے، بجائے اس کے انہوں نے جو وہاں پہ جہاد کرنے گئے ہوئے تھے، جو مسلمان تھے مومن تھے، ان کو بھی انہوں نے سستی اور اس طرح کوشش کر کے انہیں اپنے ٹارگٹ سے ہٹانے کی کوشش کرنی تھی. اس وجہ سے انہیں کہا گیا کہ اس سے بہتر ہے کہ وہ بیٹھے رہے یہاں پہ نا. نیکسٹ آیت ہے. اس سے پہلے بھی انہوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کی ہر طرح کی تدبیروں کا پھیر کر چکے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے برعکس حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہ گیا. ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے رخصت دے دیجئے، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں، تو سن رکھو، فتنے میں تو یہ پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے.
یہ جہاں پہ جس شخص کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ ایک شخص تھا جد بن قیس. اس نے جب وہ منافق تھا اور وہ یعنی کچھ تو باقاعدہ سامنے آ کے اتنے ڈٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ نہیں ہمیں یہ عذر ہے وہ عذر. اس نے عذر کیا پیش کیا تھا؟ اس نے کہا تھا کہ روم کی جو عورتیں ہیں میں حسن پرست ہوں اور روم کی جو عورتیں وہ بہت زیادہ خوبصورت ہیں تو آپ مجھے اس فتنے سے دور رکھیں, یہ نہ ہو کہ میں وہاں پہ جا کے میں اپنے آپ کو قابو نہ رکھ سکوں. تو اس وجہ سے پھر آپ مجھے جہاز سے شرکت سے مجھے معذور رکھیں. تو اس سے بھی پھر رخصت دے دی گئی تھی. نیکسٹ آیت کا ترجمہ. تمہارا اچھا ہوتا ہے جنہیں رنج ہوتا ہے, تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر ہوش ہوش پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا ہوا ہے ہم نے اپنا معاملہ ٹھیک کیا تھا. اور ان سے کہو کہ ہرگز کوئی برائی یا اچائی نہیں پہنچتی مگر جو عمدیں ہمارے کھدی ہوتی ہے اور وہی ہمارا کارساز, اور مومنوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے. ان سے کہو کہ تم ہمارے بارے میں جس چیز کا منتظر ہو اس کے سوا کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک یعنی دو اچھائیوں میں سے کوئی بھی ایک اچھائی ہم تک پہنچ جائے. یہ دو کون سی اچھائیوں کا ذکر کیا گیا کہ اگر مسلمان میدان جنگ میں جاتے ہیں تو اگر ان کو فتح نصیب ہوتی ہے تو وہ تو ایک بہت بڑی کامیابی ہے, اور اگر ان کو فتح نہیں ان کے پاس آتی دوسری کامیابی کون سی ہے؟ اگر وہ سب کے سب شہید بھی ہو جاتے ہیں تو وہ اس سے بھی زیادہ بڑی کامیابی ہے کہ ان کے پاس دونوں راستے صرف کامیابی کے ہی ہیں, ان کے یعنی کوئی ان کا نقصان نہیں ہے اگر وہ میدان جنگ میں جاتے ہیں. نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے. اور تمہارے بارے میں جس چیز کے منتظر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں سے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں. ان سے کہو راضی اور تم راضی اور خوشی خرچ کرو یا بکراہت, بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق ہو. ان کے خرچ کیے ہوئے یا نہ ہونے کی وجہ سے ان کے دیے ہوئے مال خرچ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا. یعنی اگر وہ کوئی خرچ کرتے بھی ہے, کوئی اپنا صدقہ یا کچھ پیسہ دیتے ہیں تو اس کا کوئی ان کو فائدہ نہیں ہوگا. اور نماز کو آتے ہیں تو سستی کے ساتھ آتے ہیں, اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو اس سے ناخوش ہوتے ہیں. اور ان کے مانگ اور دولت کثرت اولاد کو دیکھا دھوکہ نہ کھاؤ, اللہ جانتا ہے اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے ان کی دنیا عذاب میں عذاب کر دے اور یہ جان بھی دے تو انکار حق ہی کی حالت میں دے. وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں, حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہے. اصل میں تو وہ خوف زدہ ہیں کہ اگر وہ کوئی جائے پناہ پائیں یا کسی کھو یا غسل بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی, ان میں سے بعض صدقات کی تقسیم پر تم پر اعتراض کرتے ہیں. اگر اس میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جاتے ہیں, اگر نہ دیا جائے تو بگڑتے ہیں. کیا ہی اچھا ہوتا اگر اس کے رسول نے جو کچھ انہیں دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے. یہ بھی ایک منافق تھا, ابن ذی حویسرہ. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس نے حضور پاک سے کہا تھا کہ ایک دفعہ تقسیم فرما رہے تھے آپ, اور اس نے کہا تھا کہ انصاف سے کام لیجیے. آپ نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر, اگر میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو پھر کون انصاف کرے گا. تو اس سے یعنی ان کو یہ تھا کہ انہیں زیادہ حصہ دیا جائے, یا یعنی وہ بے شک یہ نہ دیکھا جائے کہ کون مسکین ہے کون غریب ہے, بس سب کو برابر ہی تقسیم کر دیا جائے. اس کا منافق کا یہ یعنی اس کے تھا. تو آگے پھر نیکسٹ آیت کا ترجمہ ہے. ہمارے یعنی کیا ہی اچھا ہوتا ہے, ہمارے آگے سے ان سے کہا کہ کیا ہی اچھا ہوتا ہے ہمارے اس کا رسول نے جو کچھ بھی نے دیا تھا وہ اس پر راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے, وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ کی طرف نظریں جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے ہیں. آگے بتایا گیا کہ صدقات کے حقدار کون سے ہیں, فقیروں اور مسکینوں کے ہیں, اور وہ جو صدقات کے کاموں پر معمور ہوں اور ان کے جن کی تعریف بھی. اس کا یہ ہے کہ یعنی جیسے کوئی جاسوس وغیرہ کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ہے, یہ اس زمرے میں آتا ہے. صدقات دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں, یقیناً جو ضرورت مند ہیں ان کے لیے, اور ان کے لیے جو صدقہ کے کام پر معمور ہو. یعنی کہ جیسے اب پاکستان میں جیسے وہ امیر بنا دیے جاتے ہیں زکوٰۃ امیر, کے, ہاں جی, اور انہوں نے بانٹنا ہوتا ہے زکوٰۃ کو,
اور اس یقیناً سے وہ ایک نیکسٹ کام کر رہے ہیں، ہاں یقیناً وہ ایک کام کر رہے ہیں تو اس کام کی وہ پے اس میں سے لے سکتے ہیں، یہ اس جیسے مال نیکسٹ میں آتا سے، ہے اس کا ہاں ان لوگوں کو پے دی جا سکتی ہے جو یہ کام کر رہے ہیں، صحیح. اور ان کے لیے جن کی تعلیف قلب مطلوب ہو. یعنی کہ کچھ قبیلے ایسے تھے جو غریب تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے تھے اور ضرورت مند تھے، تو یا پھر اللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کا دل اسلام کی طرف مائل ہو جائے، تو اس پر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا سا ان پر خرچ زیادہ کر دیا تھا. اچھا میں جب تفسیر پڑھ رہی ان تھی کے نا اس میں، ہاں اچھا ان کے تفسیر پڑھ رہی تھی ان نا، کے دل کی خوشی کے لیے کہ وہ اسلام کی صحیح طرف مائل ہو. ٹھیک. اور جب میں درد نے تفسیر پڑھ رہی چھڑانا تھی تو نا آپ اس کو میں پتہ ہے. ایک یہ بھی آیا تھا کہ یعنی اس میں اگر کوئی امیر بھی بندہ ہے اور وہ آپ کو وہ کافر بھی ہے اور وہ آپ کو کافروں کی خبریں آ کے دیتا ہے تو اس کے اوپر بھی خرچ کرنا جائز ہے. ہاں بالکل، یقیناً یہ اس آپ زمرے اگر میں اس پہ بھی خرچ آتا کریں گے تو وہ پھر آپ کا کام زیادہ اچھے سے کرے گا نا. ہے. جی اچھا آگے، نیز گردنوں چھڑوانے اور قرضہ داروں کی مدد کرنے میں، راہ خدا میں مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہے. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ سب وہ سب جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. ان میں سے کچھ ایسے جو اپنی باتوں سے نبی کو دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا کچا ہے. یہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ حضور پاک کے پاس کوئی بھی، جیسے وہ انہوں نے کبھی کوئی امیر اور غریب نہیں دیکھا تھا، کوئی بھی ان کے پاس اپنی فریاد رسی کرنے آتا تھا اور حضور پاک ان کی پوری بات سنتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ جو منافقین تھے وہ کہتے تھے یہ تو ہر ایک کی بندے کی بات سنتا ہے. وہ مشورہ کرتے تھے، مشاورت کا طریقہ اختیار کرتے تھے. ان کو تھا کہ یہ کیوں ہر بندے کی بات سنتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں ویسے ہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ حضور پاک کو کانوں کا کچا کہتے تھے. آگے آیت کا ترجمہ، کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا ہے اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے، سراسر رحمت ہے. اور ان کے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو اللہ اور اس کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. اور وہ جو تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں کہ تاکہ تمہیں راضی کرے، حالانکہ یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. یعنی یہ جو مسلمانوں کے سامنے آ کر قسمیں کھا کر کہتے تھے منافقین کہ ہم تمہارے زیادہ خیر خواہ ہیں، تو اگر ادھر اب پھر آگے اس آیت میں کہا گیا کہ اگر وہ اتنے زیادہ ان کو فکر ہے سب کی، تو ان کو پھر خدا اور اس کے رسول کی فکر ہونی چاہیے کہ وہ ان کو راضی کرنا ان کی ذمہ داری تھی، نہ کہ تم باقی سارے مسلمانوں کو راضی کرتے. کیا انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اللہ اس کا رسول کا مقابلہ کرتا ہے، اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور بہت ہی بری رسوائی ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل ہو جائے کہ جو ان کی دلوں کی پیٹ کھول کر رکھ دے. اے نبی ان سے کہو مذاق اڑاؤ، اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم ڈرتے ہو. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے، وہ تو جٹ سے کہہ دیں گے کہ ہم ہنسی مذاق کر رہے تھے. ان سے کہو کہ کیا تمہاری ہنسی مذاق اس کی آیات اور اس کے رسول کے ساتھ ہی تھی؟ اب عذرات نہ تراشو، تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف بھی کر دیا، تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. کہ جب کوئی بھی ان کی بات ایسے حضور پاک تک پہنچتی تھی کسی کے ذریعے سے، یا وہ یہ جیسے وہ کانوں کے کچا اور کافی سارے اعتراضات حضور پاک کے اوپر کرتے تھے، جب ان تک بات پہنچی تو کہتے نہیں ہم تو بس ہنسی مذاق کرتے ہیں، ہمارا مقصد ہم کوئی آپ کی یعنی انکار نہیں کرتے کسی بات کا، مگر ہم صرف ہنسی مذاق کر رہے ہوتے ہیں. تو اس بات کے آگے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یعنی کیا تمہیں بس یہی چیزیں نظر آتی ہیں ہنسی مذاق کرنے میں، اس کے سوا کوئی اور بات نہیں ہے؟ تم عذر نہ تراشو، یعنی ان کو تمہارا کفر ہے جو وہ ظاہر ہو چکا ہے. صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رکو نمبر 15 اور آیت نمبر 67. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. یہاں تمام منافقین کی مشترک خصوصیت ہے، ان سب کو برائی سے دلچسپی اور بھلائی سے عداوت ہوتی ہے. کوئی شخص برا کام کرنا چاہے تو ان کی ہمدردیاں اور ان کے مشورے، ان کی سفارشیں سب اس کے لیے وقت ہو جاتی ہیں. دل و جان سے خود اس برے کام میں شریک ہوں گے اور دوسروں کو اس میں حصہ لینے کی ترغیب دیں گے، ان کی ہمت بندھائیں گے، جس سے یہ ظاہر ہوگا کہ اس برائی کے پروان چڑھنے ہی سے کچھ ان کے دل کو راحت اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچتی ہے، بخلاف اس کے کہ کوئی بھلا کام ہو رہا ہو تو اس کی خبر سے ان کو کوئی صدمہ ہوتا ہے، اس کی تجویز تک نہیں انہیں کفارہ ہوتی. اس طرف سے کسی
اس کی طرف کسی کو بڑھتے دیکھتے ہیں تو ان کی روح بے چین ہونے لگتی ہے، ہر ممکن طریقے سے اس کی راہ میں دوڑے اٹکاتے ہیں۔ ان سب کا مشترک خاصہ ہے کہ نیکی کے کام میں خرچ کرنے کے لیے ان کا ہاتھ کبھی بھی نہیں کھلتا، خواہ وہ کنجوس ہوں یا بڑے خرچ کرنے والے۔ بہرحال ان کی دولت یا تو تجوریوں کے لیے ہوتی ہیں یا پھر حرام راستوں سے آتی ہیں اور حرام ہی راستوں پہ بہہ جاتی ہیں۔ آگے یہ اللہ کو بھول گئے تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں۔ ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موزوں ہے۔ ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے۔ اچھا، تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں۔ یہاں منافقین کا غائبانہ ذکر کرتے کرتے یکایک ان سے براہ راست خطاب شروع ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش رو کے تھے، وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد والے، پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح سے لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے، اور ویسے ہی بحثوں میں تم بھی پڑے جیسے بحثوں میں وہ پڑے تھے۔ تو ان کا انجام یہ ہوا ہے کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں ہے۔ کیا یہ ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ اب یہاں سے پھر جو ہے وہ منافقین کا غائبانہ ذکر شروع ہو گیا ہے۔ کیا ان لوگوں کو اپنے پیشروں کی تاریخ نہیں پہنچی؟ نوح کی قوم، عاد، سمود، ابراہیم کی قوم، مدین کے لوگ اور وہ بستیاں جنہیں الٹ دیا گیا۔ یہاں پہ اشارہ جو بستیاں الٹ دیا گیا ہے کی طرف جو ہے وہ قوم نے لوط کی طرف یہاں اشارہ کیا گیا ہے۔ ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، مگر وہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ مومن مرد، تھوڑی سی اس کی تفصیل آیت نمبر 70 کچھ اس طرح سے ہے کہ ان کی تباہی اور بربادی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ اللہ کو ان کے ساتھ کوئی دشمنی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ انہیں تباہ کرے، بلکہ دراصل انہوں نے خود ہی اپنے لیے وہ طرز زندگی پسند کیا جو انہیں بربادی کی طرف لے جانے والا تھا۔ اللہ نے تو انہیں سوچنے، سمجھنے اور سنبھلنے کا پورا موقع دیا، ان کی فہمائش کے لیے رسول بھیجے اور انہیں کھول کھول کر نہایت واضح طریقے سے بتا دیا کہ ان کے لیے فلاح کا رستہ کون سا ہے اور ہلاکت و بربادی کا کون سا، مگر جب انہوں نے اصلاح حال کے کسی موقع سے فائدہ نہ اٹھایا اور ہلاکت کی راہ چلنے ہی پر اصرار کیا تو لامحالہ ان کا وہ انجام ہونا ہی تھا جو بالآخر ہو کر رہا۔ آگے آیت نمبر 71۔ مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی، یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے۔ ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ ان سدا بہار باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہم جزاک اللہ خیر۔ جزاک اللہ خیر۔ نیکسٹ میرا ہاں جی بھابھی آپ کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ۔ آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے۔ یہ لوگ خدا کی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی، حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے۔ وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے جو کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے۔ یہ ان کا سارا غصہ اسی بات پر ہے کہ تاکہ اللہ اور اس کے رسول نے اپنے فضل سے ان کو غنی کر دیا۔ اگر اپنی روش سے باز آ جائیں تو انہی کے لیے بہتر ہے، اگر باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور زمین میں کوئی نہیں جو ان کا حمایتی اور مددگار ہوگا۔ یہ سورہ شروع سے آپ نے پڑھی ہے، دیکھا ہے کہ کتنی سخت سورہ ہے۔
सूरह अनफाल और सूरह तौबा के बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह का कौल है कि ये हाथ में तलवार लेके पैदा हुई है। तो यहाँ आप देखें अल्लाह ताला हुक्म दे रहे हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी सख्ती के साथ कुफार और मुनाफिकीन का मुकाबला करो। और इसमें यह है कि उन्होंने ज़रूर वो बात काफराना बात कही है। ये बातें करते थे उल्टी सीधी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो वो यकीनन जिससे करते थे वो मुसलमान या जो मुसलमान कोई सुन लेते थे तो वो यकीनन वो बात रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचा देते थे। यानी कि एक मुनाफिक ने ये बात कही किसी मुसलमान नौजवान से कि अगर वाकई वो सब कुछ बरहक है जो ये शख्स यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करते हैं तो फिर हम सब गधों से भी बदतर हैं। और तबूक के सफ़र में वापसी पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऊँटनी कहीं गुम हो गई, मुसलमान तलाश कर रहे थे। तो मुनाफ़िकों के एक गिरोह ने खूब मज़ाक उड़ाया कि ये हज़रत आसमान की खबरें तो खूब सुनाते हैं मगर इनको अपनी ऊँटनी की खबर नहीं है कि वो इस वक़्त कहाँ है। यानी कि इस तरह की बातें करते थे। और फिर आगे ये जो है बात कि जो कुछ उन्होंने करने का इरादा किया था, लेकिन वो उसका इर्तिकाब नहीं कर सके, यानी कि वो बात पूरी नहीं कर सके। तो वो एक साजिश थी जो तबूक से वापसी पे इन्होंने मुनाफिकीन ने रची थी कि किसी घाटी से गुजरते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी जगह धक्का दे देंगे या खड्ड में फेंक देंगे। तो वो यकीनन अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले ही आगाह कर दिया। तो हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें इनके मुनाफिकीन के नाम भी बताए हुए थे। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु और हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ बाकी सहाबा को सबको आपने अलहदा भेज दिया। खुद इन दोनों के साथ घाटी में से गुज़रे। और फिर पीछे-पीछे ये 10-12 लोग आए भी थे मारने के लिए। लेकिन हज़रत हुज़ैफ़ा उनकी तरफ लपके कि उनको मार के भगाएँ उनके ऊँटों को। तो उन्हें अपनी तरफ आते हुए देख के ये खौफ़ज़दा होके भाग गए कि कहीं हम पहचान ना लिए जाएँ। यानी कि मुँह पे उन्होंने कपड़े बाँधे हुए थे। तो ये इस तरह की साज़िशों का ज़िक्र है इस आयत में कि वो कर नहीं सके थे। और उनका सारा गुस्सा इसी बात पर है ताकि अल्लाह और उसके रसूल ने अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर दिया। यानी कि जब मदीना में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे उस वक़्त मदीना कुछ भी नहीं था। इसको यसरब कहते थे और इसमें वबाएँ फूटा करती थीं। ये बहुत गर्म इलाका था। यहाँ के रहने वाले खुशहाल नहीं थे। और ये अब जो खुशहाली आ गई है वो यकीनन अल्लाह और उसके रसूल की वजह से है। उनका फ़ज़ल है कि आप लोग गनी हो गए हैं सारे मदीना वाले। अगली आयत है 74। अब अगर ये अपनी इस रविश से बाज आ जाएँ तो उन्हीं के लिए बेहतर है। अगर ये बाज ना आए तो अल्लाह उनको निहायत दर्दनाक सज़ा देगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी, और ज़मीन में कोई उनका हिमायती और मददगार नहीं होगा। इनमें से बाज़ ऐसे हैं जिन्होंने अल्लाह से अहद किया था कि अगर उसने अपने फ़ज़ल से हमको नवाज़ा तो हम खैरात करेंगे और साहले बनकर रहेंगे। मगर जब अल्लाह ने अपने फ़ज़ल से उनको दौलतमंद कर दिया तो वो बुख़ल पर उतर आए और अपने अहद से फिरे कि उन्हें उसकी परवाह तक ना हुई। ये भी यही मुनाफ़िकों की बात हो रही है। नतीजा ये निकला कि उनकी इस बात-अहदी की वजह से जो उन्होंने अल्लाह के साथ की थी और उस झूठ की वजह से जो वो बोलते रहे थे, अल्लाह ने उनके दिलों में निफ़ाक़ बिठा दिया, जो उसके हज़ूर उनकी पेशी के दिन तक उनका पीछा करेगा। क्या ये लोग जानते नहीं हैं कि अल्लाह को उनके मख़फ़ी राज़ और उनकी पोशीदा सरगर्मियों तक मालूम है और वो तमाम ग़ैब की बातों से पूरी तरह बाख़बर है और वो खूब जानता है उन कंजूस दौलतमंदों को, जो बरज़ा और रग़बत देने वाले अहले ईमान की माली कुर्बानियों पर बातें छाँटते हैं और उनका मज़ाक उड़ाते हैं, जिनके पास राह खुदा में देने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं, जो वो अपने ऊपर मुशक्क़त बर्दाश्त करके देते हैं। अल्लाह उन मज़ाक उड़ाने वालों का मज़ाक उड़ाता है और उनके लिए दर्दनाक सज़ा है। यानी कि किसी हाल में भी मुनाफ़िकीन राज़ी नहीं होते थे। अगर कोई अमीर मुसलमान ज़्यादा सारा जब ग़ज़वा तबूक के टाइम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चंदे की अपील की थी, तो ये बड़े-बड़े मुनाफ़िकीन अमीर लोग थे लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं दिया था। और बल्कि अहले ईमान का मज़ाक उड़ा रहे थे। अगर कोई नेक मोमिन मुसलमान जो अमीर था और वो सब कुछ ला के दे रहे थे अपनी हैसियत से बढ़-बढ़ कर, तो उस पर मज़ाक उड़ा रहे थे कि ये दिखावा कर रहे हैं, यानी कि रियाकारी का इल्ज़ाम। और अगर कोई गरीब मुसलमान जो मुशक्कत करके, मेहनत करके थोड़ी-सी खजूरें ही कमा के ला के दे रहा था, तो उसका मज़ाक उड़ा रहे थे ये कह के
کہ اب اس تھوڑی سی کھجوروں سے یہ روم کے قلعے فتح کریں گے، یعنی کہ اس طرح کا مذاق اڑاتے تھے۔ اگلی آیت ہے 80۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا۔ یہ 70 مرتبہ معافی کی جو درخواست کی بات ہو رہی ہے، یہ اس اگلا رکوع اس سے بہت زیادہ کنیکٹڈ ہے۔ اس میں بتایا جائے گا کہ وہ عبداللہ بن ابی مار گیا تھا جو منافق تھا، رئیس المنافقین، تو اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 70 مرتبہ بھی درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، منافقوں کے گناہ معاف نہیں ہوں گے بے شک۔ رکوع نمبر 17۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہوئے، اور انہیں گوارا نہ ہو کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کریں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ ہنسنا کم کریں اور روئیں زیادہ، اس لیے کہ جو بدی یہ کماتے رہے ہیں اس کی جزا ایسی ہی ہے کہ انہیں اس پر رونا چاہیے۔ اگر اللہ ان کے درمیان تمہیں واپس لے جائے اور آئندہ ان میں سے کوئی گروہ جہاد کے لیے نکلنے کی تم سے اجازت مانگے تو صاف کہہ دینا کہ اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں چل سکتے، نہ میری معیت میں کسی دشمن سے لڑ سکتے ہو۔ تم نے پہلے بیٹھے رہنے کو پسند کیا تھا تو اب گھر بیٹھنے والوں ہی کے ساتھ بیٹھے رہو، اور آئندہ ان میں سے جو کوئی مرے اس کی نماز جنازہ بھی تم ہرگز نہ پڑھنا، اور نہ کبھی اس کی قبر پر کھڑے ہونا، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ فاسق تھے۔ ان کی مالداری اور ان کی کثرت اولاد ان کو دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ نے تو ارادہ کر لیا ہے کہ اس مال اور اولاد کے ذریعے سے ان کو اسی دنیا میں سزا دے اور ان کی جانیں اس حال میں نکلیں کہ وہ کافر ہوں۔ جب بھی کوئی صورت اس مضمون کے ساتھ نازل ہوئی کہ اللہ کو مانو اور اس کے رسول کے ساتھ مل کر جہاد کرو، تو تم نے دیکھا کہ جو لوگ ان میں سے صحابہ مقدر تھے وہی تم سے درخواست کرنے لگے کہ انہیں جہاد کی شرکت سے معاف رکھا جائے، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں چھوڑ دیجئے کہ ہم بیٹھنے والوں میں سے رہیں۔ ان لوگوں نے گھر بیٹھنے والیوں میں شامل ہونا پسند کیا کہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا گیا، اس لیے ان کی سمجھ میں اب کچھ نہیں آتا، بخلاف اس کے رسول نے اور ان لوگوں نے جو رسول کے ساتھ ایمان لائے اپنی جان اور مال سے جہاد کیا۔ اب ساری بھلائیاں انہی کے لیے ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھی ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یہ ہے عظیم الشان کامیابی۔ اس میں یہ واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ تبوک کی واپسی پر کچھ زیادہ مدت نہ گزری تھی کہ عبداللہ بن امی منافق تھا، وہ مر گیا۔ ان کے بیٹے عبداللہ بن عبداللہ جو مخلص مسلمانوں میں سے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کفن میں لگانے کے لیے آپ کا کرتا مانگا۔ آپ نے کمال فراخ دلی سے اپنا کرتا عطا کر دیا، پھر انہوں نے درخواست کی کہ آپ ہی نماز جنازہ پڑھائے، آپ اس کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ اس شخص کی نماز جنازہ پڑھائیں گے جو مطلب یہ وہ منافق تھا اور بہت کچھ کر چکا تھا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی یہ سب باتیں سن کر مسکراتے رہے اور اپنی اس رحمت کی بنا پر جو دوست اور دشمن سب کے لیے عام تھی، آپ ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرنے میں بھی تعامل نہ کیا۔ آخر جب آپ نماز پڑھانے کھڑے ہو ہی گئے تھے تو یہ آیت نازل ہوئی اور براہ راست حکم خداوندی سے آپ کو روک دیا گیا۔ اس رکوع میں سارا اسی کے بارے میں۔ صدق اللہ العظیم۔ نیکسٹ کس کا ہے؟ بس ختم نہیں ہو گیا؟ یہ ختم ہو ہاں گیا تو ٹھیک ہے اوکے۔ اس رکوع میں یہ بات تھی نا کہ
उन लोगों ने घर बैठने वालियों में शामिल होना पसंद किया और उनके दिलों पर ठप्पा लगा दिया गया है जिससे उनको कुछ समझ में नहीं आता। अब देखें यानी कि उनको औरतों से तशबीह दे दी कि औरतें जैसे घर बैठी हैं, उनके लिए जी जिहाद पे जाना फर्ज नहीं है, तो ये लोग भी औरतों की तरह घर बैठे हैं। और दिलों पर ठप्पे से मुराद ये है कि उनके दिलों में जान माल और वक्त कुर्बानी अल्लाह की राह में देने की कोई ख्वाहिश नहीं होती, ये मुनाफिकीन के दिल में। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व वालेकुम बरकातुहू। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।